السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ اس سمے ان کی عمر 1000 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک لمبا حصہ جنت میں بتایا تھا۔ جب ان کی زندگی کے آخری دن نزدیک آئے تو انہیں جنت کے نعمتوں اور وہاں کے پھلوں کی یاد ستانے لگی۔ انہوں نے اپنے سبھی بچوں کو بلا کر کہا، میرا آخری وقت قریب ہے، مجھے جنت کی بے حساب نعمتوں اور وہاں کے پھلوں کی یاد آ رہی ہے۔ کیا تم میرے لیے جنت کے کچھ پھل لا سکتے ہو؟ یہ سن کر ان کے سبھی بیٹے جنت کے پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد کی خدمت میں لگے رہے۔ کافی وقت بیت جانے کے بعد بھی جب ان کے بیٹے واپس نہیں لوٹے تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام سے کہا، اے میرے بیٹے، لگتا ہے کہ تمہارے بھائیوں میں سے کوئی بھی جنت کے پھل لانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ شاید انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کی دعا نہیں کی ہوگی، مگر وہ اللہ کے اتنے قریب نہیں ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو، تو وہ اس دنیا میں جنت کے پھل کیسے لا سکتے ہیں؟ لیکن تم اللہ کے قریبی بندے ہو۔ میرا یقین ہے کہ اگر تم اس پہاڑ پر جا کر اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ دنیا کے پہلے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو وہ ترنت آپ کی خواہش پوری کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، جب میں جنت میں تھا تو میں نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک گندم کا پھل کھایا تھا۔ تب سے مجھے اللہ سے کچھ بھی مانگنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن تم پاک ہو، تمہارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تم اللہ سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا کو قبول ضرور کرے گا۔ اپنے والد کی بات مان کر حضرت شیش علیہ السلام اس پہاڑ پر پہنچ گئے جو آپ کے والد نے بتایا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے مالک، آپ کے نبی آدم علیہ السلام نے جنت میں آپ کی نعمتوں کا آنند لیا اور ان کی زندگی کے آخری پل ہیں، وہ جنت کے پھلوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اگر آپ میری اس گزارش کو پورا کریں تو میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی دعا سن کر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، میرے نبی شیش اپنے والد آدم کے لیے جنت کے پھلوں کی فرمائش کر رہے ہیں۔ جنت کے سب سے بہترین پھلوں کو سنہرے پنجرے میں بھر دو، اسے جڑی دار ڈھکن سے ڈھک کر جنت کی سب سے خوبصورت حور کے سر پر رکھ کر شیش کے پاس بھیجو۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کو سنہرے پنجرے میں رکھا اور اسے خوبصورت جنتی حور کے سر پر رکھا۔ پھر وہ حور کے ساتھ اس پہاڑ پر اترے جہاں حضرت شیش علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے جنتی حور سے پنجرہ لیا اور اسے لے کر اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھلوں کا آنند لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس جنتی حور کا نکاح حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا، لیکن پھر انہوں نے اس حور سے کہا، اے میری بیٹی، تم جنت کی حور ہو، یہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، جنت میں تمہارا ملن شیش کے ساتھ ہوگا، اب تم واپس جنت لوٹ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات سن کر وہ حور سلام کر کے واپس جنت لوٹ گئی۔ کچھ سمے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹے، میرا آخری وقت نزدیک ہے، سبھی بھائیوں کو اکٹھا کرو تاکہ میں انہیں اپنی آخری وصیت اور نصیحت کر سکوں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم کا پالن کرتے ہوئے اپنے سبھی بھائیوں کو اکٹھا کیا۔ جب سبھی بچے اکٹھے ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بچوں، میرا آخری وقت قریب ہے، میں نے اپنی زندگی اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے میں بتائی ہے۔ میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، آپس میں ایک بن کر رہو اور ہر سمسیا کا حل آپسی صلاح سے کرو، جھگڑوں اور لڑائیوں سے دور رہو، اپنے بھائی حضرت شیش کی بات مانو کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے راہ پر چلو گے تو ہمیشہ صحیح راستے پر رہو گے،
پھر انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری سونپتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اپنا اترادھیکاری بناتا ہوں، تمہیں اپنی نسل کو ابلیس کے فتنے سے بچانا ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے اور دوسروں کو صحیح راستہ دکھانا ہے۔ یہ دنیا پریکشا کی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اور تمہاری نسل کو صحیح راہ پر بنائے رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، مجھے امید ہے کہ تم لوگ سچے راستے پر رہو گے۔ میں اپنے بعد حضرت شیش کو اپنی جگہ پر اترادھیکاری بناتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بیٹے، یاد رکھنا یہ دنیا مشکل سے بھری جگہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ ابلیس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے ہمیشہ سترک رہنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بھائیوں اور سنتانوں کی حفاظت کرو۔ دھیان رکھنا کہ ابلیس تمہیں یا تمہارے پریوار کو گمراہ نہ کر سکے، وہ ہر وقت اپنی چالوں میں تمہیں پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں اپنے پریوار کو بار بار نصیحت کرنی ہوگی کہ وہ صحیح راستے پر چلیں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش کو اپنا اترادھیکاری بنا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ کچھ سمے بعد جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے سبھی بچوں سے کہا کہ اب تم سبھی باہر جاؤ، مجھے مہمانوں سے خاص بات چیت کرنی ہے۔ جب سبھی باہر چلے گئے تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنا چاہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہمیشہ اللہ کے حکم کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا کام پورا کریں۔ ان کی اجازت کے بعد ملک الموت نے ان کی روح قبض کرنے کی تیاری کی۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، اللہ نے حضرت آدم کو اپنی محبت اور قدرت سے بنایا ہے، اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی روح اس طرح قبض کرو کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کی اس درخواست کو مانتے ہوئے ملک الموت نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو بنا کسی تکلیف کے قبض کر لیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا سے رخصت کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے انہیں دفنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے انہیں دفنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ عمل ان کی سنتان کے لیے رہنمائی اور نصیحت کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس لوٹ گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کی اس جدائی نے ان کے پریوار کو گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ ان کے بیٹے اور بیوی حضرت حوا علیہ السلام اس غم سے بہت آہت ہوئے۔ حضرت حوا علیہ السلام اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگیں، اے میرے شوہر، اللہ نے ہمیں جنت کی نعمتوں میں رکھا، پھر ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم نے ہر سکھ دکھ کا سامنا ایک ساتھ کیا، لیکن آج تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں کس سے اپنی باتیں کروں گی، کس کا سہارا لوں گی؟ حضرت آدم کی موت کے بعد ان کے بیٹے یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے دفنائیں۔ انہوں نے پہلے کبھی کسی انسان کو دفناتے نہیں دیکھا تھا۔ اس سمسیا کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو کفن دفن کا صحیح طریقہ سکھایا۔ ان کی رہنمائی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو شریدیپ کے پہاڑ پر دفنایا گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔